السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بریلویوں کی طرف سے دیوبندیوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیوبندی لوگ نظر و نیاز نہیں کرتے، نیاز کو نہیں مانتے، یعنی بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے یا اپنے فوت شدہ عزیز و اقارب کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنوا کر اس پر فاتحہ لگوا کر لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تیجا نہیں کرتے، 40واں نہیں کرتے، برسی نہیں کرتے، 11ویں نہیں مناتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اسی اعتراض کا جواب دینے والا ہوں کہ آخر دیوبندی نیاز کیوں نہیں کرتے، کہ ان کے یہاں سرے سے نیاز کرنا جائز ہی نہیں ہے، کہ وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، اور اگر جائز ہے، جائز سمجھتے ہیں تو پھر اس کی کیا شرائط ہیں، کیا نیاز کی حقیقت ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے، اسکپ کیے بغیر پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نیاز کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ نظر و نیاز جس کو منت کہا جاتا ہے، جس کے معنی منت کے آتے ہیں، یعنی دل میں یہ نیت کرنا کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اللہ کے راستے میں کچھ مال صدقہ کروں گا یا کوئی عبادت انجام دوں گا۔ پھر اللہ نے اگر آپ کا وہ کام کر دیا تو آپ پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی منت کو پورا کریں، اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر اس میں آپ نے کھانا کھلانے کی نیت کی ہے تو پھر اس کھانے کو صرف اور صرف فقراء اور مساکین ہی کھا سکتے ہیں، مالدار اس کھانے کو نہیں کھا سکتے، یہ اس کا شرعی حکم ہے۔ دوسری نیاز وہ ہے جو ہمارے عرف میں ایصال ثواب کے نام سے مشہور ہے، یعنی کسی بزرگ یا اپنے فوت شدہ عزیز و اقارب میں سے کسی کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنوا کر فاتحہ لگوا کر تقسیم کروانا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اگر نیاز بزرگوں کے نام کی دی گئی ہو اور نیاز کا مقصد صرف اور صرف بزرگوں کا تقرب حاصل کرنا ہو تو پھر یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ نیاز لغیر اللہ ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے۔ اور اگر نیاز اللہ کی رضا کے لیے دی گئی ہو اور مقصد ایصال ثواب ہو کہ اس کا ثواب فلاں بزرگوں کو یا میرے فلاں فوت شدہ عزیز کو پہنچے تو پھر یہ جائز ہے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ اب وہ شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، نیاز کے لیے کسی دن یا کسی تاریخ کو مخصوص نہ کیا جائے، کسی بھی دن کسی بھی وقت نیاز کی جائے۔ نمبر 2، نظر اگر مانی گئی ہو اور اس میں کھانا کھلانے کی نیت کی ہو، یعنی منت مانی ہو اور اس میں کھانا کھلانے کی نیت کی ہو تو پھر اس کھانے کو صرف اور صرف فقراء اور مساکین کو کھلایا جائے، مالداروں کو نہ کھلایا جائے۔ نمبر 3، قرض لے کر اپنی وسعت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے۔ نمبر 4، اس نیاز کو لازم اور واجب نہ سمجھا جائے اور نہ کرنے والوں کو لعن طعن نہ کی جائے، ملامت نہ کی جائے۔ نمبر 5، اس کے اندر کسی غیر شرعی کام کی ملاوٹ نہ کی جائے، غیر شرعی کام کو اس نیاز کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ اور نمبر 6، جن دنوں میں اہل بدعت کا شعار ہو، یعنی جن دنوں میں اہل بدعت نظر و نیاز کرتے ہیں خاص دن اور خاص تاریخ کو متعین کر کے، ان دنوں میں یہ نیاز نہ کی جائے۔ اگر یہ شرائط پائے جاتے ہیں تو پھر نیاز کرنا جائز ہے، اور اگر یہ شرائط نہیں پائے جاتے تو پھر نیاز کرنا جائز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیجئے۔ اور موجودہ زمانے کے اندر ان شرطوں میں سے عام طور پر کوئی شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے ہم نیاز کو ناجائز کہتے ہیں، اسی لیے دیوبندی نیاز نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرضہ لے کر تیجے میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، 40واں کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، چاہے اس کے پاس وسعت ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے لوگوں نے ایک خاص دن اور خاص تاریخیں متعین کی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ وہ کسی اور دن یا کسی اور تاریخ کو نیاز نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جب وہ کھانا کھلاتے ہیں چاہے منت کا ہو تو اس کے اندر بھی مالدار اور غریب سب مل کر اس کھانے کو کھاتے ہیں، فقراء اور مساکین تو دور دور تک نظر ہی نہیں آتے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر غیر شرعی کاموں کی بھی شمولیت ہوتی ہے، تو چونکہ ان شرطوں کی رعایت نہیں کی جاتی موجودہ زمانے میں، اس لیے دیوبندی لوگ اس نیاز کو جائز نہیں سمجھتے اور اس کو جائز نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیوبندی حضرات اس نظر و نیاز کے خلاف ہیں۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ.